کہ کوئی ایسا ایماندار شخص مجھے مل جائے جو میرے کاروباری معاملات کو احسن طریقے کے ساتھ سر انجام دے۔ اس وقت مکہ کے جو مشہور ترین تاجر تھے ان میں ابو جہل تھا، امیہ بن خلف تھا اور ابو سفیان تھا۔ چونکہ یہ بے ایمان بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مال کے اندر بد دیانتی بھی کرنے والے تھے۔ سیدہ خدیجہ کا مال یہ لے کے ملک شام اور دیگر ممالک کی طرف جایا کرتے تھے، اور جو منافع ہوتا اس منافع کے اندر ہیرا پھیری کر کے تھوڑا سا سیدہ خدیجہ کو دے دینا، باقی خود ہی کھا جانا۔ تو سیدہ یہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا ایماندار شخص مجھے ملے جس کی وجہ سے میرے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اور کثرت کے نزول ہوں۔ جب آپ نے اپنی سوچ کے پرندے کو دوڑایا اور اڑایا تو مکہ کے اندر اس وقت جو ہستی آپ کو نظر آئی، جس کے چرچے اس وقت پورے عرب کے اندر مشہور تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس معاشرے میں اس وقت صادق اور امین شخص کوئی نہیں ہے۔ سرکار کی عمر مبارک اس وقت 25 سال کی تھی۔ تو جب یہ سوچ اور جب یہ ان کو حالات و واقعات سے بات قرائن سے معلوم ہوئی، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی یہ پھوپھی جان ہیں اور حضرت سیدہ خدیجہ کی یہ بھابی بھی لگتی ہیں۔ تو ان کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا، کہا کہ مجھے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہ بڑے صادق اور امین ہیں۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ آپ میری سفارش ان کے ہاں لے کے جائیں اور انہیں کہیں کہ اس سال جو میرا مال ملک شام کی طرف جا رہا ہے، آپ اس مال کی اس قافلے کی کمان کو سنبھالیں اور اپنی نگرانی کے اندر میرا سارا مال ملک شام کی طرف لے کے جائیں۔ آپ سرکار نے اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشاورت کی، انہوں نے بھی حامی بھر لی۔ سرکار کا یہ ملک شام کی طرف دوسرا سفر تھا اور دن متعین ہو گیا کہ فلاں دن ہمارا سارا قافلہ اور ہمارا ساز و سامان شہر مکہ سے ملک شام کی طرف روانہ ہوگا۔ بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے مالدار جو پہلے سیدہ کے مال کے ساتھ جایا کرتے تھے، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو سفیان جیسے، وہ بھی آ گئے۔ سیدہ خدیجہ پہلے اپنے مال کی نگرانی یا تو ابو جہل کو سونپا کرتی تھی یا ابو سفیان کو سونپا کرتی تھی۔ اس دفعہ انہوں نے نہ تو ابو جہل کو اپنے مال کا امیر مقرر کیا، نہ ہی ابو سفیان کو اپنے مال کا امیر مقرر کیا، لیکن وہ حیران تھے کہ آج اس قافلے کا امیر کون بنتا ہے۔ سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا سرکار کے گھر آئیں، کہنے لگی بیٹا محمد، سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے پاس بلا رہی ہیں۔ جب سرکار قافلے کے اندر آئے تو خدیجہ کا ایک غلام میسرہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ خدیجہ نے اسے کہا کہ اے میسرہ، محمد کو بلا کے میرے پاس لے کے آؤ۔ جب سرکار کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا، سیدہ خدیجہ نے آپ سرکار کے منصب کے مطابق اور آپ سرکار کی شایان شان، آپ کے جاہ و جلال کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک قیمتی چاندی کے دھاگوں سے بنا ہوا جوڑا آپ کے لیے تیار کروا کے رکھا ہوا تھا۔ اعلیٰ قسم کی دستار، اچھے قسم کے نالین اقدس، آپ سرکار کے لیے شاہانہ لباس تیار کروا کے رکھا ہوا تھا۔ آپ سرکار کو پیش کیا کہ آپ یہ پہنے، آج کے قافلے کے امیر اور سربراہ آپ ہیں۔ جب وہ لباس پہنا دیا گیا، سرکار اندر سے وہ شاہانہ لباس پہن کے جب قافلے کی طرف آئے، وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، وہ ابو سفیان، امیہ بن خلف اور دیگر کفار مکہ
جو تجارت کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے، ان کا تجربہ زیادہ تھا، اور عمر میں بھی آپ سرکار سے زیادہ تھے، اور رشتے میں بھی وہ بڑے لگتے تھے۔ جب انہوں نے آپ سرکار کو قافلے کی طرف آتے دیکھا، اور جب میسرہ نے آ کے بتایا کہ اے مکہ کے تاجروں، آج کے قافلے کے امیر خدیجہ الکبریٰ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے اور رنگ افق ہوا، آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ محمد تو ہمارا ہی بھتیجا ہے، اسے خدیجہ نے سربراہ مقرر کر دیا، امیر بنا دیا، حالانکہ یہ تجربے میں بھی ہم سے کم ہے، عمر میں بھی چھوٹا ہے، ہم اس کی زیر نگرانی اور زیر سایہ ملک شام کی طرف نہیں جائیں گے۔ جب انکار کیا تو سیدہ نے اعلان فرمایا کہ سربراہ یہی ہیں، یہ صرف قافلے کے ہی سربراہ نہیں بلکہ خالق کائنات نے تو ان کو ساری کائنات کا امام اور سربراہ بنا کے بھیجا ہے، جس نے ان کی سرپرستی میں مال لے کے جانا ہے سو جائے، جو نہیں جانا چاہتا وہ نہ جائے، اس کی اپنی مرضی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ تو اصرار کر رہی ہیں کہ یہی سربراہ بنیں گے، تو مجبوراً سرکار کی سربراہی اور امیری کو انہیں قبول کرنا پڑا۔